کی گودوں سے ان کے شیروں بچوں کو چھین کر انہیں عوام میں اچھالتے اور نیچے نیزہ یوں سیدھا پکڑتے کہ بچہ سیدھا اس کے اوپر آگے کیا بچے کی ایسی درد بھری چیز نکل جاتی جو آسمانوں کو چیرتے ہوئے عرش تک جا پہنچتی. یوں ایک ماں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بچے کا جسم چیرتا ہوا دیکھتی اور بے بسی کے مارے کچھ نہیں کر پاتی. نوجوان لڑکیوں کو پکڑ کر ان کو سر عام ان کو برہنہ کیا جاتا اور سر عام راستوں میں ان کی آبرو ریزی کی جاتی. اس شیخنت اور فرعونیت کے دوران 10 لاکھ سے زائد مسلمان مردوں عورتوں بزرگوں اور بچوں کو شہید کر دیا جاتا ہے. لاکھوں کو زخمی اور لاکھوں کو عمر بھر کے لیے معذور بنا دیا جاتا ہے. 1.5 لاکھ کے قریب مسلمان عورتوں اور لڑکیوں کو اغوا کر لیا جاتا ہے. 70 سے 80 لاکھ مسلمان اپنی جان و مال عزت اور آبرو کے تحفظ سے محروم ہندوستان کے مختلف علاقوں سے نکل کر راستوں میں اپنے پیاروں کو گنواتے کٹواتے مرتے مارتے ہجرت کر کے علاقے خالی ہاتھ پاکستان پہنچ جاتے ہیں. اجاگر کرنے دو قومی نظیر کی حقیقی تصور کو پیش کر کے آزادی پاکستان کی تحریک کو کامیابی سے ہمکنار کیا. 1942 میں ہندوستان چھوڑو تحریک کے مظاہروں پر پولیس فائرنگ سے ہزاروں مسلمان شہید ہوئے. عام مسلمانوں کے علاوہ شہید علماء کی تعداد 20,000 سے لے کر 50,000 تک بتائی جاتی ہے. مفتی محمد شفیع، مولانا شفیع احمد عثمانی، مولانا عبدالمجید قدائری، مولانا عبدالستار قانیانی رحمہ اللہ نے مسلم لیگ کی کامیابی کے لیے نتیجہ خیز کاوشیں سر انجام دی. محترم جناب قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ نے علماء کرام کی قربانیوں کو سراہتے ہوئے کراچی میں 15 اگست 1947 کو مولانا شفیع احمد عثمانی رحمہ اللہ کو مشرقی پاکستان میں مولانا ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ کو کراچی میں پہلی پرچم گشائی کے اعزاز سے نوازا. ہمیں اپنے علماء اور بزرگوں کی قربانیوں کو یاد رکھنا ہوگا اور تاریخ کے ساتھ اس کا جوڑنا ہوگا. آخر میں یہ ایک کلام سماعت فرمائیں دار اسد کے طلباء کرام کی. رشتے جوڑنے ہوں گے اپنی تاریخ سے، رشتے جوڑنے ہوں گے، رشتے جوڑنے ہوں گے. ہمارے بزرگوں نے پاکستان آزاد کر کے ہمارے حوالے کر دیا. اب ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے اسلاف کی قربانیوں کو رائگاں جانے نہ دے. یہ ملک جس مقصد کے لیے بزرگوں نے آزاد کرایا تھا وہ مقصد حقیقی معنوں میں حاصل کرنے کی کوشش کریں. ہمیں ہر وقت یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہماری ذمہ داری کیا اور کتنی سخت اور شدید ہے. اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہوگی جنہوں نے کل وہ ملک کی راجدھول سنبھالی ہے اور ہمیں قوت اور ہم ترقی سے باہر نکل کر بچوں کو بولو تھوڑا پیچھے ہو کے سب کو مل کر متفق ہونا پڑے گا اور مل کر ایک پاکستان کی ترقی کے لیے کوشاں لینا ہوگا. اور اس کے لیے ہمیں جو بھی قربانی کے لیے بڑی ہم دینے کو تیار ہے.